برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ہم اپنے پھر اسی اسٹوڈیو میں جو ہم نے بڑے شوق سے اور بہت ہی محنت سے تیار کیا تھا اور اپنی لائبریری کو ہم نے کنورٹ کیا تھا، تو ہماری بک شیلفز بھی ان کی بھی ہم نے کیٹلاگنگ کر کے لگا دی تھی۔ خوشبخت نے ہمارے اس اسٹوڈیو کے لیے ایک بہت خوبصورت لیمپ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیک گراؤنڈ میں، مولانا روم کا ایک مجسمہ ہے جو ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں میرے پروگرامز میں، اسی مناسبت سے انہوں نے لیمپ کا جو شیڈ ہے اس پر مولانا روم کی جو تھیم ہے اس کو اسی کلر سکیم میں بہت اچھی طرح واضح کیا۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ خوشبخت ایک بہت اچھی آرٹسٹ بھی ہیں، پینٹر ہیں، بہت خوبصورت پینٹنگز کرتی ہیں، اور میرے تو بھتیجے کا صحرا بھی انہوں نے لکھا ایک لیمپ کے شیڈ پر، اور اس صحرے کے ساتھ انہوں نے ایک برائڈل ٹچ اس کو دیا تھا۔ بہرحال یہ سب جب تیار ہو گیا اور ہم نے سوچا، خوشبخت نے کہا میں آؤں گی اور ہم اس پر ہم پہلا پروگرام میرے ساتھ کرنا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، اللہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ اور تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کچھ اور تیاری کی ہوئی تھی اور مجبوراً نہیں، میں کہوں گی دل سے، بہت خوشی سے اور بہت ہی محبت سے مجھے یہاں پر نگین کا بیڈ لگانا پڑا، ہاسپٹل بیڈ، چونکہ وہ ظاہر ہے اسٹیئر کیس جو ہے وہ اس پر نہیں جا سکتی تھی، اور اس کا جو گھر ہے وہ فرسٹ فلور پر ہے، لہٰذا میں اس کو اپنے گھر لے آئی۔ میرے گھر گراؤنڈ فلور پر ایک ہی بیڈ روم کہہ لیں، اور یا اس کو میری اسٹڈی ہوتی تھی وہ، اور میرے والد کی اسٹڈی ہوتی تھی، پھر میں نے اس کو اپنا بیڈ روم بنا لیا، اور اسی میں میری پریئر روم بھی ہے۔ تو اس کے بجائے میں نے یہ اپنی لائبریری کو کنورٹ کیا تھا، اور یہی ایک جگہ تھی گراؤنڈ فلور پر جہاں اس کا وہ ہاسپٹل بیڈ آ سکتا تھا، جہاں آسانی سے وہ کمفرٹیبلی لیٹ سکتی تھی، لیکن یہ کمفرٹ اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ جس دن ہم یہ بیڈ لے کر آئے ہیں اور ہم نے سوچا اب ہاسپٹل جا رہی ہے، کیمو شروع ہوگی اس کی، تو وہ جب واپس آئے گی تو پھر یہاں اس کے لیے یہ کمرہ ہم نے تیار کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کو ہاسپٹل جانا ہی نصیب نہیں ہوا، ایمبولینس میں ہی اس نے جان دے دی۔ تو یہ ہے اللہ کی تدبیریں اور انسان کی تدبیروں کی یہ صورتحال ہے۔ بہرحال ہم اب اپنے نارمل روٹین میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ جو بھی چھوٹا موٹا جیسا تیسا بھی میرے پاس علم ہے، معلومات ہیں، میرے ملک کی سے جو میری محبت ہے، اس پاکستان سے جس کی وجہ سے ہم ہیں، ہمارا وجود ہے، بے شک اس کے حاکموں نے ہمیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس کی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں بہت تکلیفیں پہنچی ہیں، لیکن وہ ہمارے ہیں۔ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اگر اس سے اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس کو، یا اپنے معذور بچے کو، بیمار بچے کو سڑک پر نہیں پھینکتی، وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس کو اسی طرح اپنے پاس رکھتی ہے۔ کبھی سڑک پر آپ نے دیکھا ہوگا کسی ماں نے غصے میں آ کر بچے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہو۔ ہم نہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے پاک فوج کو ہم نہ دل سے نکال سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے وجود سے ہم انکار کر سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس دوران میں بہت زیادہ مہمانوں کا تانتا بندھا رہا، تعزیت کے لیے آنے والوں کا، ٹیلی فونز کا اور مہمانوں کا۔ تو 40ویں کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو ٹی وی اپنا ہم نے واٹس ایپ آن کیا تو دیکھا کہ میجر گورو آریہ جو ہیں وہ دوبارہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اب ان کو ہمیں جواب دینا پڑے گا، بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اور ایک اور صاحب بھی آئے ہیں، کوئی ڈیفنس ڈیسک
ان کا چینل ہے اور وہ عادی ان کا نام ہے، وہ بھی شروع ہوئے میں ہیں۔ اچھا، ساری تکلیف ان سب کو، انڈیا کے میڈیا کو جتنی پاکستان کی فوج سے تکلیف ہے، اور اپنی اس تکلیف کو انہوں نے پاکستانیوں کے دل میں فوج سے نفرت کرانے کے لیے جتنی جدوجہد کی ہے، کاش ہندوستان لوگوں کو انسانیت سے محبت کرنے پر اتنی محنت کر لیتا تو آج دونوں ملکوں کے حالات مختلف ہوتے۔ اب جنرل عاصم منیر گئے ہیں امریکہ، اب اس کی تکلیف شروع ہو گئی ہے، ڈرون لینے گئے ہیں، پرانا پلاٹ جو ہے وہی بیچ رہے ہیں، ڈرامے کا یہ ڈرامہ ہے، کشمیر ڈرامہ نہیں ہے میجر گورو آریہ، یاد رکھیے گا، نہ کشمیر ڈرامہ ہے نہ فلسطین ڈرامہ ہے۔ آپ کو حماس سے بھی جو ہے تکلیف شروع ہو گئی ہے، حزب اللہ سے بھی تکلیف شروع ہو گئی ہے، اسرائیل بہت اچھا لگتا ہے آپ کو، افغانستان، اسرائیل آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کی ان سے شدید محبت جو ہے وہ ہمارے لیے، انسانیت کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو گڑھا آپ پاکستانیوں کے لیے اور انسانوں کے لیے تیار کر رہے ہیں، آپ کی جہالت، آپ کی انتہا پسندی کی وجہ سے وہ گڑھا جو ہے اس میں پورا ہندوستان گر پڑے گا۔ کیا ہے آپ؟ ایک ذرا نیوکلیر پار کیا بن گئے؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ رشیا نیوکلیر پار نہیں تھا، سپر پاور نہیں تھا؟ کیا ہوا؟ 2 سپر پاورز تھی نا پوری دنیا میں، اب ایک رہ گئی ہے، صرف امریکہ۔ چائنا نے بہت محنت کی یہاں تک پہنچنے کے لیے، اور بغیر اعلان کیے وہ کم از کم سپر پاور بن چکے ہیں، گو کہ اس کی کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے، بٹ وہ اپنے کام سے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو چائنا سے بھی تکلیف ہے، اور اب آپ کو ایران سے بہت تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ جو پاکستان کے ساتھ محبت کر رہا ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ جس کی محبتیں ہیں، ان سے آپ کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ابھی تو آپ نے ایران کے بارے میں جو لطیفے سنائے ہیں، اس پر ہنسی تو کیا آئے گی، رونا آتا ہے آپ کی جہالت پر۔ اچھا خیر سے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ بہت غیر سیاسی آدمی ہیں، اور سیاست وغیرہ میں نہیں گھستے، آپ سیاست میں نہیں گھستے، یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں کیا ہے؟ I think you are hypocrite of the highest order, میجر گورو آریہ۔ آپ یاد رکھیے گا، جو باتیں آپ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، جوش خطابت میں آپ فرماتے ہیں پاکستانی جو ہے نا وہ بولتے زیادہ ہیں سنتے کم ہیں۔ اگر میں یہی بات آپ کے لیے کہوں کہ آپ بولتے رہتے ہیں 40 45 منٹ آپ بولتے ہیں، لیکن کبھی وہ جواب بھی سن لیا کریں۔ مثلا مجھے معلوم ہے میں آپ کو جو جواب دے رہی ہوں وہ آپ تک نہیں پہنچے یا پہنچے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہندوستان میں سنے جا رہے ہیں۔ ہمارے بھی بہت دوست ہیں وہاں، بہت عزیز و اقارب ہیں، پتہ چل جاتا ہے ان کو، ہمارا پروگرام جو ہے وہ واٹس ایپ پہ جاتا ہے، اور پھر وہ سینہ گزٹ کے طور پر، اور وہ اس میں صرف مسلمان شامل نہیں ہیں، میرے بتحاشا ہندو سکھ دوست ہیں وہاں پر، میں حیران ہوتی ہوں۔ مسلم بنگالیز بھی ہیں اور ہندو بنگالیز بھی ہیں، مرشد آباد میں، کلکتہ میں، ان کے پاس میرا واٹس ایپ جاتا ہے، اور جو میرے یہ 3000 3500 سبسکرائبرز ہیں، ان میں سے کم از کم 1000 سبسکرائبرز میرے ہندوستان میں ہیں۔ ہر ایک شخص آپ کے بارے میں وہی خیالات رکھتا ہے جو اس وقت میں آپ سے کہہ رہی ہوں، لیکن آپ نے میرے ملک کے معصوم پاکستانیوں کو، سادہ لو پاکستانیوں کو جتنا زہریلا پروپیگنڈا دے کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ابھی میں آگے آ رہی ہوں، یہ چونکہ یوٹیوب پر ہم زیادہ سٹے نہیں کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ کی طرح ہم بیٹھ کے 50 منٹ تک ایک ہی بکواس نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم وہ زبان استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ ہم تو بہت تمیز تہذیب سے، جو ہمارا ترے امتیاز ہے، ہمارا مزاج ہے، ہماری تربیت میں شامل ہے، ہم بہت تمیز سے آپ کو جواب دیتے ہیں۔ آپ کو تمیز تہذیب پسند نہیں آتی تو نہ آئے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ اگر ہم بھی بدتمیزی پر اتر آئے تو پھر آپ میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہم اس فرق کو ہر صورت میں ہمیشہ قائم رکھیں گے بشرطِ زندگی، جب تک ہیں
جب تک آپ کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ کے سوالوں کا اور آپ کی بدتمیزی کا جواب دے رہے ہیں، ہمارا یہی رویہ ہوگا۔ بہت ساری باتیں میں پوائنٹس نوٹ کر لیتی ہوں۔ میں نے آپ کے 2 کلپس، ایک تو داؤد ابراہیم کے بارے میں جس طرح کی آپ نے گفتگو کی ہے، اس حوالے سے ایران کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، اور جنرل عاصم منیر کے یو ایس ٹور کے بارے میں، اور جنرل ندیم انجم کے بارے میں آپ نے جو باتیں کی ہیں، مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ انتظار کیجئے اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا